سو ہوتا کیا ہے, میرے پاس 4 الگ الگ فلیورس کے ریزسٹنس آتے ہیں وچ آئی یوز بائی دا وے. اوکے, میں اعلیٰ حضرت سید احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو سٹینس رکھتا ہوں, آدھا پاکستان کہاں پہ جاتا ہے اس سے. صرف بریلوی کہتے ہیں یس کیا بات ہے, ہمارا بھائی ہے. جیسے میں زبیر الزئی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری فلسافیکل انسرشن کرتا ہوں, باقی کا آدھا کہاں پہ جاتا ہے, اہل حدیث کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے. ٹھیک ہے, پھر میں اشرف علی تھانوی کو برملا سب سے زیادہ میں کوٹ کرتا ہوں, اشرف علی تھانوی کو ایکچولی ورڈ ٹو ورڈ کوٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان سے بھی زیادہ خیر مولانا سعد کو کوٹ کرتا ہوں میں, بیکاز دیٹس ہو آئی تھنک از اسٹل the most potent living philosopher of Islamic theology. Maulana Saad, you guys know Maulana Saad? Yeah, but he's only known in certain factions. So but میں ان سے کافی ساری چیزیں بورو کر کے آگے یوتھ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں وداؤٹ ان سیئنگ اٹ, بیکاز مجھے پتا ہے یوتھ کو پتہ چل رہا ہے دیوبندی ہے, ایسے آؤٹ ہو جاتے سارے. سمجھ رہے, یہ علماء کے خلاف ٹریننگ کی بہت پرانی اسکیم ہے. میں واحد بندہ ہوں جو مولانا اسحاق کو اپنے ماتھے پہ لگا کے چل رہا ہوں. Even though he's an Ahl Hadith scholar, every Ahl Hadith is against him. جو بندیوں نے تو اگینسٹ ہونا ہی ہونا ہے اس کی, اور بریلویوں کو تو وہ ویسے ہی دجال لگتا ہے. سو یہ میں نہیں ہوں ان کے خلاف, میں مولویوں کے خلاف, میرے سے زیادہ مولویوں کو نام لیتا ہوں. مسئلہ یہ میں ہر مولوی کا لے لیتا ہوں نام, اور جب میں ہر مولوی کو لے لیتا ہوں تو آدھے ادھر سے خلاف ہوتا ہے, ادھر سے خلاف ہوتا ہے, 1/4 تو مجھے کیچ ملتا ہے 1/4 کا, باقی کے سب میں دجال ہو جاتا ہوں. سو ہوتا کیا ہے, چونکہ ایک فائدہ ہوا ہے ہم سب کو, جو کہ بہت بڑا نقصان ہے, مگر اس وقت ڈیموگرافک ڈرین اور جو بیسن کریٹ ہوئی اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ مولویوں نے پولیٹیکل, چونکہ دین کا ڈیفینیشن پولیٹکس تھی ہی نہیں, تو انہوں نے پالیٹکس میں انٹری نہیں کی کبھی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ میں سے کوئی دیوبندی ہے ادھر جو کہتا ہوگا میں دیوبندی ٹھیک ہے. دیوبند اصل میں ایک پولیٹیکل تحریک تھی, ایوری ون نوز اٹ. آپ مجھے بتائیں آج کسی دیوبندی یوتھ کو پکڑیں اور کہیں پولیٹیکل تحریک, تو کہے گا یہ کیسی باتیں کر رہا ہے. دیوبند واز دا بگیسٹ گفٹ جو کہ مسلمانوں کو سب کانٹیننٹ مل رہا ہے کہ وہی تحریک میں آؤ, شاباش, یہ اسلام سیاست ہے. جو بھی ریئیکشن تھا, پاور مجھے پتا کون سی تھی اس وقت, ہمیں گوروں کا راج تھا, ہمیں ضرورت تھی پالیٹکس کی اس وقت. دیوبند واز این ایسٹ, اس کا پروڈکشن کا آؤٹ پٹ کیا ملا افغانستان. ناؤ آئی کال آل دیوبندیز کہ بھائی اب تمہیں ملک مل گیا ہے, مگر تم دین کا مطلب مذہب لے بیٹھے ہو. ادروائز دیوبند کا کراؤن جیول افغانستان اس وقت, اگر وہ پولیٹیکل تحریک ہوتی تو. مگر کوئی کہتا ہے افغانستان دیوبندی ملک ہے, نا, افغانستان افغانی ملک ہے, طالبان کا ملک ہے, کیونکہ طالبان ایک پولیٹیکل تحریک ہے. سمجھ رہے ہیں, حالانکہ دیوبند کا کراؤن جیول بننا چاہیے تھا کہ ناؤ وی ہیو اے کنٹری, ناؤ وی کین انسٹال اے سسٹم, ناؤ پالیٹکس ول بی ڈن دا وے پالیٹکس شوڈ بی ڈن, کہ ہم ماڈل بنا کے پوری دنیا کو دکھائیں کہ قانون جب نافذ ہوتا ہے تو برکات کیسے آتی ہیں, اور کی کر رہے ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ. آئی ڈونٹ اگری ود آل اوور دے ڈوئنگ, بٹ آئی تھنک دیوبند اسکالرشپ شوڈ آل ہیو فوکسڈ کہ وہی ہمارے پاس ایک ماڈل ولیج آ گئی ہے, اس کے اندر شرع سے لے کے تزکیہ, قانون سے لے کے ایتھکس, سارے کے سارے کوڈرنٹس پورے کرو, پیسے لگاؤ, ریسرچرز بھیجو, یونیورسٹیاں کھولو, فیکٹریاں کھولو, آرمامنٹس کی فیکٹریاں کھولو, باہر تیسرا پھر کوئی اور حملہ نہ ہو جائے. ادھر فوج بناؤ, ادھر عوام بناؤ, ادھر ایکومن بناؤ, خواتین کا اور مردوں کا ایکومن ایسا ہو کہ دنیا اس طرف کی طرف. مدینہ مل گیا نا ہمیں, اب مدینہ بریلیوں کو تو نہیں ملا یہاں پہ افغانستان میں, دیوبندیوں کو ملا ہے, بٹ دین کا مطلب ہی نہیں ہے, نہ انڈیا میں, نہ پاکستان میں, نہ بنگلہ دیش میں, نہ امریکہ میں. آپ کو پتا انگلینڈ میں بھی وہی ہے پاکستان والے حالات, یہ دیوبندی اسٹریٹ ہے تو یہ بریلوی اسٹریٹ ہے نا. لائک یہ تم اب مطلب پاکستانی انگلینڈ آ گیا ہے, ٹھیک ہے, مگر پاکستان انگلینڈ پاکستان نہیں نکال سکا ہم اپنے اندر سے. مطلب کوئن وکٹوریا نے جتنے مرضی 2 نمبری کی ہوں, اس نے اپنا سسٹم بنایا تھا, اس کا دین تھا, اس کے پلیٹ فارم کو یوز کر کے ہم اپنا دین نافذ کر سکتے ہیں. اسی لیے بائی دا وے میں اوورسیز کو بار بار انوائٹ کرتا ہوں کہ آئی کاؤنٹ آن یو وے مور دین دا لوکل پاکستانی.